बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत अहले इस्लाम को मुबारक हो। हम एक दफ़ा फिर मोहतरम अल्लामा अब्दुल रशीद शरीफी साहब के साथ मौजूद हैं और चंद सवालात जो हमारे तक पहुँचे हैं कुछ अहबाब के, वो हम क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो अल्लामा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ वो ये है कि नमाज के बारे में आप फरमाइएगा कि आजकल रमज़ान शरीफ में बहुत से लोग जो हैं वो वैसे तो हमेशा बाकायदगी करनी चाहिए, लेकिन आजकल चूँकि ज़्यादा बाकायदगी करते हैं तो वो लोग जो काम पे होते हैं, जो अल्लामा साहब बहुत टाइम उनको मसलन टैक्सी ड्राइवर है तो उसको कोई कर्रेरा मिल गया लॉन्ग रूट का, वो रास्ते में नमाज नहीं पढ़ रहा, हालांकि उसके पास मुसल्ला मौजूद है लेकिन वो नहीं पढ़ सकता। तो कुछ लोग दुकानों पे काम करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। जब वो रात को घर आते हैं तो वो सब नमाजें इकट्ठी पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पढ़नी है, कज़ा नमाजें किस तरह करनी है, इस बारे में आप तफसीलन बताइएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से भी तमाम अहले इस्लाम को और अहलियान स्पेन को रमज़ान शरीफ की मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारा ये माह मुबारक बरकतों के साथ और खैर व आफियत के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचाए और हमें इसकी बरकत से, खैरात से, हसनात से सबको मुस्तफीज़ फरमाए। काम के दौरान नमाज ये एक बड़ा अहम मसला है जिसकी तरफ मोहतरम राज साहब ने तवज्जो दिलाई है। ये ज़हन में रखें कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं तो फिर अलग है, और अगर किसी के पास काम कर रहे हैं तो फिर अलग बात। किसी के पास आप काम कर रहे हैं तो अगर काम के दौरान जो नमाज के औकात हैं उनके बारे में मालिक से पहले बात तय कर लिए, और करनी चाहिए हमें बहसीत मुसलमान होने की, तय कर ली है कि मेरे ये नमाज के औकात हैं, इन औकात के अंदर मुझे इतने वक़्त के लिए आपकी तरफ से मोहलत मिलेगी कि मैं अपनी नमाज की अदायगी कर सकूं, फिर तो काम के दौरान नमाज पढ़ना उस बंदे के लिए जायज़ होगा। लेकिन अगर ये बात तय नहीं की तो फुकाहा ने लिखा है कि आप काम की उजरत ले रहे हैं, काम के दौरान अपनी इबादत नहीं कर सकते। यहाँ तक मसला क्लियर करें। अब ऐसे काम जो बंदा अपने तौर पर इंडिपेंडेंट कर रहा है आज़ाद, जैसे टैक्सी का राज साहब ने कहा, या दुकानों पर काम कर रहा है, दुकानदार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं और दुकानदार इजाज़त देता है कि जी आप नमाज पढ़ लें, अगर इजाज़त मिल जाए तो नमाज को अपने वक़्त के ऊपर अदा करें। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज अपने मुकर्रर वक़्त के अंदर ही फ़र्ज की गई है। तो उस वक़्त का दुरानिया देख लें, जितना दुरानिया उसके अंदर किसी भी वक़्त नमाज आप अपनी अदा कर सकते। लेकिन जैसे कुछ मखसूस हालात होते हैं, मखसूस काम है, तो उनके लिए जाहिर है कि आप किसी के साथ हैं तो अगर वो सवारी टैक्सी वाली को इजाज़त दे तो मीटर बंद करके नमाज अदा कर ले, नहीं तो फिर उसको अपनी मंजिल पर पहुंचाए और उसके बाद जब फारिग हो जाए तो फिर अपनी नमाज अदा कर ले। लेकिन इस सूरत में भी टैक्सी तो किसी की है, वो चला रहा है, अगर तो उसकी अपनी टैक्सी है जाती फिर तो मालिक है, फिर तो किसी भी जगह खड़ी करके नमाज अदा कर लेगा। लेकिन जब किसी के पास वो टैक्सी किसी की चला रहा है तो फिर वही पहली बात आ जाएगी कि अगर उसने मालिक से बात की हुई है तो फिर तो वो काम के दौरान नमाज अदा कर लेगा। मालिक से बात नहीं की हुई, आपने तय नहीं किया हुआ, तो फिर आप उजरत उसके काम की ले रहे हैं, उसके अंदर अपनी इबादत आप नहीं कर सकते। कब करें? जब आपका वक़्त ख़त्म हो जाएगा काम का, उसके बाद वापस आएँ, आकर अपनी रिहाइशगाह पर या नज़दीक तरीन मस्जिद में जहाँ कहीं भी आप नमाज अदा करें, उसी तरतीब से जिस तरतीब से कज़ा हुई हैं उसी तरतीब से आप उनके फ़र्ज़ को अदा कर लें। अगर इशा की नमाज जिसका कि दुरानिया सबसे ज़्यादा तवील है, इशा का वक़्त शुरू होने से लेकर दूसरे दिन की फजर की नमाज शुरू होने तक नमाज इशा अदा की जा सकती है, तो अगर इस दौरान में भी नहीं अदा कर सका तो फिर इशा के 4 फर्ज भी होंगे और 3 वितर भी कज़ा करने होंगे उसमें।
سر اور جب قضا نمازیں سارے دن کی قضا پڑھنی ہوں جی اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہی طریقہ ہوگا، صرف فرض نمازیں جی جی جو فرض رکعات ہیں، ظہر کی 4 رکعت فرض قضا ہوئی ہیں، ظہر کی 4 ہی اس کو ادا کرنی ہے، عصر کی 4 رکعت قضا ہوئی ہیں تو 4 ہی ادا کرنی ہے، مغرب کی 3 فرض قضا ہوئے ہیں 3 فرض ہی ادا کرنے ہیں، عشاء کے 4 فرضوں کے ساتھ 3 وتر بھی قضا ہو جائیں تو اس کو قضا کرنے ہیں، فجر کے 2 فرض قضا ہوں گے 2 ہی قضا میں پڑے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ اور سفر کے بارے میں جو نماز ہے کتنا فاصلہ جو ہے اس کو سفر گنا جائے؟ یاد رکھیں سفر کی اصل مقدار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے 3 دن کا اوسط رفتار سے پیدل سفر، اپنے سارے لوازمات کو اپنی ضروریات کو ادا کرتے ہوئے۔ اب اوسط لگانے میں فقہائے کرام کا اندازہ مختلف ہے، کیونکہ 3 دن تو 3 دنوں میں کتنا سفر کیا جا سکتا ہے یہ ایک اندازہ ہے۔ کچھ فقہائے کرام نے اس کو 12 فرض اندازہ لگایا 3 دن کا کہ 4 فرض روز کے ادا طے کر سکتے ہیں، کچھ فقہاء نے 18 فرض کا اندازہ لگایا۔ تو یہ ہر زمانے میں جو یعنی مسافت کا دورانیہ ہے، مسافت کی لمبائی ہے کہہ لیں آپ، اس کی طوالت ہے، اس کا اندازہ اپنے زمانے کے مروجہ طریقوں کے مطابق انہوں نے اندازہ لگایا۔ تو انہی اندازوں کو آج کے موجودہ دور کے جو مسافت کی طویل دورانیے کو جس پر ناپا جاتا ہے اس کو کلومیٹر کہتے ہیں، تو اس حساب سے 92 کلومیٹر کا اندازہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی فقہاء کرام کا، علماء کا ان اندازوں کی تشریح ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے 3 دن کا سفر۔ 3 دن کا سفر کیسے کرنا ہے؟ آرام کرے رات کو، صبح اٹھے اپنی حاجات سے فارغ ہو، ناشتہ کرے، کھائے پیے، اس کے بعد اپنا سامان باندھ کے سامان چل پڑے۔ دوپہر کا وقت آئے تو آرام کرے، کھانا کھائے، ظہر کا وقت آئے تو ظہر کی نماز ادا کرے، پھر سامان اٹھائے چل پڑے، پھر عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کی نماز ادا کرے، اور مغرب سے پہلے اپنے ایک جگہ پر پہنچ کے وہاں رہائش اپنی کر لے، وہاں کھانا پکائے، اپنا کھانا کھائے، مغرب کی نماز ادا کرے، رات وہیں پہ ٹھہرے۔ تو یہ جو دن کا سفر ہے ایک دن کا، یہ جو 3 دنوں میں جتنا سفر طے کیا جا سکتا ہے وہ ہے اصل چیز، اور وہ پیدل ہے، کیونکہ پیدل ہر آدمی چل سکتا ہے، سواری ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ اسی اندازے کو آج بھی برقرار رکھا گیا ہے، چہ جائے کہ سواری کے لیے تیز ترین ذرائع میسر ہیں۔ جہاز ہے تو وہ اس زمانے کا 3 دن کا سفر اس وقت 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم شارع نہیں ہیں، شریعت بنانے والے نہیں ہیں، ہم شریعت کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں، شریعت عطا کرنے والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے جو 3 دن کا اندازہ مقرر کر دیا وہی رہے گا، اور وہ جو اندازہ 92 کلومیٹر کا ہے وہی آج بھی لاگو ہوگا۔ بے شک 1 گھنٹے میں وہ سفر 92 کلومیٹر ہو جائے، کار پر ہو جائے، جہاز پر ہو جائے، لیکن سفر کی جو مدت ہے وہ اصل 3 دن ہی رہے گی، اور اس کی طوالت اتنی ہی رہے گی۔ سفر 92 کلومیٹر، اور جب آپ نے 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا ہے، کر کے کہیں جانا ہے، تو آپ کی نماز قصر شروع ہو جائے گی۔ نماز قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی، فجر کی 2 رکعت ہیں وہ 2 ہی رہیں گی، ظہر کی 4 ہیں وہ 2 رہ جائیں گی، عصر کی 4 رکعت ہیں وہ 2 رہ جائیں گی، مغرب کی 3 رکعت ہیں وہ 3 ہی رہیں گی، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں وہ 2 رکعت ہو جائیں گی، وتر اسی طرح 3 کے 3 ہی رہیں گے۔ رہی بات سنت موقدہ کی، وقت ہے آپ کے پاس، جہاں آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہاں سنت موقدہ ادا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا سفر میں، تو سنت موقدہ ادا کریں، سنت موقدہ کو جان بوجھ کے نہ چھوڑیں، نہ ترک کریں۔ لیکن اگر سفر کے اندر حرج ہوتا ہے، مثلا بس کھڑی ہے، انہوں نے کہا جی اب نماز ادا کرنے جلدی 5 منٹ ہے،
تو آپ نے 5 منٹوں میں صرف ابھی 2 فرض ہی ادا کیے تھے کہ ہارن ہو گیا، تو آپ سنت موقدہ چھوڑ دیں، بس میں بیٹھ جائیں اور سفر اپنا شروع کر لیں۔ سر سنت موقدہ بھی فرما دیں کون سی ہے؟ فجر کی 2 سنت موقدہ ہیں، ظہر کی 4 رکعت پہلی اور 2 رکعت فرضوں کے بعد والی موقدہ ہیں، مغرب کی 3 فرضوں کے بعد والی 2 رکعت موقدہ ہیں، عشاء کی 4 فرضوں کے بعد 2 سنت موقدہ ہیں۔ یہ کل 12 رکعت ہیں، اور ان کے بارے میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہو یا حضر کبھی بھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ تو جب اس طرح کی تاکید آئی تو معلوم ہوا کہ یہ نفل نبی علیہ السلام کے وہ ہیں جو آپ نے ہمیشہ ادا فرمائے، اس لیے فقہاء نے ان کو سنت موقدہ کہا۔ علامہ صاحب گھر میں تراویح کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تراویح باجماعت قرآن پاک سننا بہت زیادہ افضل ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ آپ تراویح کے اندر باجماعت ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی سماعت کریں۔ کہیں نہیں قرآن پاک پڑھا جا رہا تو بھی جماعت کا ثواب اپنا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کریں، لیکن خواتین ہیں گھر میں ادا کریں گی۔ اسی طرح جو کمزور حضرات ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، شیخ فانی جنہیں کہا جاتا ہے، بیمار لوگ ہیں، وہ اپنے گھر میں ادا کریں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ مطلقاً تو گھر میں بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے، اس میں حرج کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں ہے، ثواب زیادہ ظاہر ہے وہ جماعت کا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ہے، لیکن گھر میں اگر کوئی بندہ پڑھے تو اس کی تراویح ہو جائے گی اور تراویح پڑھنا جائز ہے اس کے۔ اور تراویح گھر میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تراویح پڑھنے کا وہی طریقہ ہوگا، تراویح کی نماز جو ہے اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر 4 رکعت اکٹھی بھی نیت کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، 8 رکعت بھی رات کی نماز ہے نا، تو رات کی نماز کو فقہاء نے لکھا ہے کہ 8 رکعت تک ایک سلام کے ساتھ رات کو پڑھ سکتا ہے، دن کو 4 رکعت زیادہ سے زیادہ اور رات کو 8 رکعت، لیکن بات وہی ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد جو تشہد ہے وہ اس کو پورا پڑھنا ہے، پھر تیسری رکعت میں کھڑا ہو کے سبحانک اللہم سلام نہیں پھیرنا، اور کنٹینیو آپ 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے پڑھنا زیادہ بہتر اور زیادہ افضل۔ جزاک اللہ جی، بہت سے عوام جو ہے وہ دور ہوئے ہوں گے مجھے امید ہے، اور آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیو، اس لیے کہ مختصر ویڈیو ہوگی تو وہ آپ کے لیے آسان ہوگی سننی بھی، اور اس کو اپلوڈ کرنے میں شیئر کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، علامہ صاحب کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو آپ دیکھیں گے ہماری یوٹیوب پہ، پاک سلونا کی یوٹیوب پہ۔